اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نوری صاحب کے ساتھ ایک مجھے گزرا ہوا ایک سفر بہت یاد آتا ہے، ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ یہ غالباً اوائل کی بات ہے 1980 کے دہائی کی۔ میں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں فرسٹ ایئر میں تھا، تو نوری صاحب اپنی دینی تعلیم کے لیے بی اے کرنے کے بعد جامعہ ضیاء العلوم راولپنڈی میں راجہ بازار میں وہاں پہ پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ تو میرے چونکہ بڑے بھائی راولپنڈی میں رہتے تو میں ہر مہینے ہی تقریباً جاتا تھا اور ان سے ملتا، ان کی لگن دیکھتا کہ وہ آ کے بھی شام کو بھی کتابیں لیے پڑھ رہے ہوتے تھے جب بھی میں کبھی گیا۔ تو ہمارے دوست زرعی یونیورسٹی کے وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں محبوب علی مجاہد صاحب، انہوں نے اپنے گاؤں میں سب دوستوں کو بلایا اور محرم کا غالباً 10 محرم تھی کہ موقع پر ایک وہاں پہ محفل کا اہتمام کیا، اور ان کی خواہش تھی کہ سارے ملک میں جو ہمارے انجمن طلبہ اسلام سے وابستہ لوگ تھے زرعی یونیورسٹی سے یا پنجاب میڈیکل کالج سے یا شہر فیصل آباد سے وہ آئیں۔ چنانچہ ان کی دعوت پر میں اور نوری صاحب نے پروگرام بنایا کہ چلیں گے۔ میں راولپنڈی پہنچا اور وہ درس سے فارغ ہو کر اپنی کلاسز سے شام کو ہم روانہ ہوئے۔ تو سفر ایسا تھا کہ ہم نے جہلم میں ایک گاؤں سہاوا سے آگے سرگ ڈھنگ کے نام سے وہاں پہ جانا تھا۔ تو ہم پہنچتے ہم سہاوا سے اگلی بس پتہ چلا کہ آخری بس جا رہی ہے اس سائڈ پہ، اور اس میں بیٹھ کے تقریباً عصر کے بعد بیٹھے ہیں ہم لوگ۔ جب ایک مقام پہ اس نے بتایا کہ لو جی سرگ ڈھنگ آ گیا، تو اس وقت مغرب کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ ہم جب اترے ہم نے پاؤں رکھا نیچے زمین پر سڑک پر، تو پتہ چلا کہ صرف ارد گرد 5-7 دکانیں ہیں اور ساری بند ہو چکی ہیں۔ صرف ایک حکیم صاحب تھے، ان کی دکان وہ کھلی تھی، وہ بھی تالے لگانے کی تیاری میں تھے۔ تو ان سے ہم نے پوچھا کہ ہم نے سرگ ڈھنگ گاؤں پہ جانا ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ سامنے راستہ جاتا، سیدھے آپ چلتے جائیں تو 4-5 کلومیٹر کے بعد آپ پہنچ جائیں گے۔ اب وہ بھی انہوں نے بھی کک ماری اپنی موٹر سائیکل پہ، وہ چلے گئے۔ اور مسجد سے ہم نے وہاں پرانی سی مسجد وہاں پہ نماز پڑھی، اور پھر اب نہ کوئی بس پیچھے سے آنے والی تھی، نہ کوئی آگے جانے والی تھی، نہ کسی انسان کا وجود، نہ کوئی جانور، نہ کوئی آواز۔ تو بہرحال ہم نے اللہ کا نام لے کر اور اس کے حبیب کا تصور کر کے تو ہم نے سفر شروع کیا پیدل چلنا۔ اب وہ پہاڑی علاقہ، ٹیلے اور اس طرح سے ریتیلے علاقے، جھاڑیاں، وہ اب ہم دونوں مطلب ابھی نوجوان تھے، وہ اتنا مطلب سنسان علاقہ تھا کہ آج تصور کر کے ایک جھرجری سی ذہن میں آ جاتی ہے۔ لیکن قبلہ نوری صاحب نے اپنے خوبصورت آواز میں پہلے تلاوت شروع کی اور مختلف لہجوں میں پڑھتے گئے قرآن پاک، پھر قصیدہ بردہ شریف، پھر نعتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو ہم دونوں مل کے اونچی آواز سے نعتوں پہ نعتیں پڑھتے رہے، اور ایک مقام ایسا آیا کہ وہاں پہ 2 راستے ہو رہے تھے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کدھر جائیں۔ ایک راستے پہ گئے تو چلے ہیں تو وہ اوپر ٹیلے پہ جا کے راستہ ختم ہو گیا۔ اب پھر ہم پریشان واپس آئے ہیں تو دوسری راستے پہ گئے ہیں تو نیچے کھائی میں جا رہا تھا جہاں سے ایک برساتی نالا گزرا، تھوڑا سا پانی تھا۔ بہرحال وہ ہم کراس کر کے آگے تھوڑا سا گئے ہیں تو ہمیں ایک جگہ گوبر نشان نظر آیا، گوبر کا۔ پھر ہمیں حوصلہ ہو کہ یہاں پہ کوئی انسانی بستی ہے۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا کافی زیادہ، تھوڑا سا چاند نکلا ہوا تھا۔ بہرحال ایک جگہ پہ ہمیں چراغ ٹمٹماتا ہوا نظر آیا، پتہ چلا کہ کسی بزرگ کا مزار ہے، اللہ والا کوئی یہاں پہ آرام فرما رہا ہے، اور کسی نے یہاں پہ چراغ روشن کیا۔ ہماری جان میں جان آئی، ہم نے وہاں فاتح پڑھی اور پھر کچھ دور جا کے وہ گاؤں۔ تو یہ سفر اتنا خوفناک اور نہ بھلانے والا ہے، لیکن اس کی یادیں اس لحاظ سے ہے کہ میکسیمم نعتیں جو میں نے سنی ہیں نوری صاحب سے اس سفر کے دوران سنی، اور ہم نے زیادہ سے زیادہ کا ذکر کیا تو اس سفر کے دوران۔